کیا کچھ اچیو کیا ہے, کس طرح اس کا خیال آیا؟ انڈس ہاسپٹل کا جو نظریہ ہے وہ یہ تھا کہ کوالٹی ہیلتھ کیئر ہو, اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ فری ہو. جو ہاسپٹل میں پیشنٹ آتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کس کا زکوٰۃ سے ہو رہا ہے, کس کا ڈونیشن سے ہو رہا ہے. دنیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا اور کوئی پروجیکٹ نہیں ہے. آئی تھنک اٹ از ون آف اٹس کائنڈ. کتنے لوگوں کا اب تک علاج اندازاً ہو چکا ہے؟ ہر سال 60 لاکھ مریضوں کو. اس کا مطلب ہے کہ اب تک کروڑوں لوگوں کا علاج ہو چکا ہے. سالانہ کتنا بجٹ چاہیے ہوتا ہے؟ اس سال کا بجٹ 57 بلین, اور یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ لاہور کے لوگوں کا پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ ہمارے کلینکس بھی ہیں. ابھی چونکہ 125 بیڈ فنکشنل ہے, انفراسٹرکچر 600 کا بن چکا ہے. آگے کا کیا ویژن ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسی 100 NGOs پاکستان کو چاہیے. ہمارے ہر اسلامک بینک میں, ان میں انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک کے نام سے بینک اکاؤنٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان میں بہت سے کرائسز ہیں, بہت سے مسائل ہیں. ان میں سب سے بڑا کرائسز ہمیں صحت کا نظر آتا ہے. صحت کی ناکافی سہولیات ہیں. پاکستان میں 25 کروڑ آبادی ہے, اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں ہاسپٹلز, ڈاکٹرز سب بہت کم ہیں. تو پھر کچھ ایسے پاکستانی ہیں جو اپنے بہن بھائیوں کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان کو علاج کی ایسی سہولت ملے جو دنیا میں سب سے اعلیٰ ہو. اور ایسا ہی کام کیا ہے, ایسا انوکھا اور کمال کام کیا ہے انڈس ہاسپٹل نے. یہ نیٹ ورک کیا ہے, کیا خیال ان کو آیا, کیوں اس کو شروع کیا, اب کہاں تک یہ پہنچا ہے, اور آپ لوگوں کی, پاکستانیوں کی اور پوری دنیا میں انسان جہاں جہاں بستے ہیں ان کی کیا ضرورت ہے, کس طرح وہ اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, اس سب پر ہم بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان حامد صاحب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں کمیونیکیشن اینڈ ریسورس ڈیولپمنٹ. السلام علیکم سر. تھینک یو جی. وعلیکم السلام. اچھا, میں جب گیا اور میں نے انڈس ہاسپٹل کا وزٹ کیا لاہور کا, جی, تو مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی. اور سب سے اس میں دلچسپ بات مجھے لگی کہ آج تک ہم نے جتنے سنے, دیکھے, اس طرح کے پروجیکٹس دیکھے, ایک تو اتنا بڑا میں نے کم دیکھا. لیکن اس میں بھی بڑی بات یہ تھی کہ امیر آدمی بھی آ رہا ہے تو اس کے لیے بھی پرچی کوئی نہیں ہے. جی, سیم بیڈ ہے, ساری سہولتیں سیم ہے, کوئی پوچھ بھی نہیں رہا کہ آپ کہاں سے ہیں, کس طرح سے کیا علاج ہوگا. تو یہ ایک عجیب بات تھی. یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ غریب آدمی, اس کے لیے جی لکھ دیا ہے کہ یہ ٹرسٹ ہاسپٹل ہے, یہ غریبوں کے لیے بس, جی, امیر آدمی یہاں نہیں آ سکتا. لیکن یہاں جو لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں وہ بھی اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر آتے ہیں. تو کیا کانسیپٹ تھا اس کے پیچھے, پہلے تو یہ بتائیے گا. پھر 2007 سے اب تقریباً 16 سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا, تو کیا کچھ اچیو کیا ہے, کس طرح اس کا خیال آیا؟ پہلے تو یہ کہانی, ساری جرنی ہمیں بتائیے. جی, تھینک یو ویری مچ, ایک تو انوائٹ کرنے کا اور موقع دینے کا. جی بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے کہا کہ انڈس ہاسپٹل کا بنیادی جو نظریہ ہے جس کی بیس پہ یہ الحمدللہ ایک انسٹیٹیوشن بنا ہے, وہ یہ تھا کہ صحت جو ہے یہ ایک پریویلیج نہیں ہونا چاہیے, اٹس اے بیسک رائٹ. اور ہیلتھ کیئر میں کوئی کوالٹی یا لو کوالٹی نہیں ہوتی. واہ, اٹس اے ہیومن بینگ, تو اس کا علاج ٹھیک ہونا چاہیے. اب اس فلسفی پہ یہ بلٹ ہوا ہے, فری کے کنسیپٹ پہ بعد میں آیا ہے. پہلا مقصد یہ تھا کہ کوالٹی ہیلتھ کیئر ہو, اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ فری ہو, کیونکہ جو افورڈ بھی کر سکتا ہے وہ بھی کئی مرتبہ ہیلتھ کیئر کے خرچوں کو افورڈ نہیں کر سکتا. ایسے ہیلتھ کیئر کے خرچے ہیں, آپریشنز پر لاکھوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے. اچھا خاصا آدمی خدا نہ خاصا ایسی بیماری میں چلا جائے تو افورڈ نہیں کر سکتا. دوسرا پھر یہ تھا کہ جب آپ کسی سے پیسے لیتے ہیں اور کسی سے نہیں لیتے, تو نہ چاہتے ہوئے بھی جن سے نہیں لیتے ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو جاتا ہے, کیونکہ ہیومن بینگز ہیں. ایک لائن پیسے دینے والوں کی لگ گئی, ان کی باری بھی جلدی آ گئی, نہ دینے والوں کی لائن بھی لمبی, تو یہ پھر جسٹس نہیں. حتیٰ کہ سرکاری اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جی پرائیویٹ ایک روم ہے, یہ ایگزیکٹو روم ہے, یہ جنرل وارڈ ہے, اور اس میں ہم فرق دیکھتے ہیں سرکاری میں بھی کہ میں بھی, حتیٰ کہ وہاں بھی آپ خود علاج کروا رہے ہیں, لیکن جتنا پیسہ دیں گے اتنا علاج بہتر ہوتا جائے گا. بالکل ایسی. تو یہ جو بنیادی فلسفی ہے کہ ایک تو ہیلتھ کیئر, کوالٹی ہیلتھ کیئر, یا جس کو ہیلتھ کیئر ہی کہہ لیں, کیونکہ ہیلتھ کیئر میں بیڈ کوالٹی نہیں ہوتی, اٹ ہیز ٹو بی گڈ. تو اس کو پرووائڈ کرنا, اور ایسے پرووائڈ کرنا کہ کسی کو یہ نہ لگے کہ کسی کو مجھ سے اچھا علاج مل رہا ہے, یا کسی کی عزت نفس پہ کوئی حرف آ رہا ہے. کیونکہ ہمارے جو ہاسپٹل میں پیشنٹ آتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا کس کا زکوٰۃ سے ہو رہا ہے, کس کا ڈونیشن سے ہو رہا ہے, ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا. کسی عملے کو نہیں پتا, کسی شخص کو نہیں صرف پتا, ڈاکٹر کچھ کو بھی نہیں مفتی پتا. حضرات ہیں 2-3 کمرے میں جو شروع میں 3-4 سوالوں سے اندازہ لگا لیتے ہیں,
اور وہ سسٹم میں انٹر کر دیتے ہیں. وہ پھر پورا ایک سسٹم میں بینک میں جو پیسے ہوتے ہیں علیحدہ وہاں سے راؤٹ ہوتا ہے. کسی کو نہیں پتا کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کا زکوٰۃ میں سے ہو جائے گا, باقی لوگوں کا ڈونیشن میں سے ہو جائے گا, لیکن ان کو نہیں پتا. تو اس سے ایک تو وہ سب برابر ہیں, اور جو کلچر ہے ڈاکٹر کو بھی نہیں پتا. بہت خوب. تو اس سے پھر یہ اچیو ہو پاتا ہے کہ بھائی جو بھی انسان ہے اس کا ایک تو اچھا علاج کرنا ہے اور بغیر امتیاز کے کرنا ہے. دنیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا اور کوئی پروجیکٹ نہیں ہے اپنی طرز کا, اس انداز کا اور اس پیمانے پر. جی ہمارے نالج میں تو ایسے ہی ہے کہ آئی تھنک اٹ از ون آف اٹس کائنڈ. کتنے لوگوں کا اب تک علاج اندازاً ہو چکا ہے 2007 سے اب تک لے کر؟ اور تھوڑا سا نیٹ ورک کے بارے میں بتائیں. کراچی سے شروع ہوا, پھر اس کو پھیلانے کی کیوں ضرورت پیش آئی, اور کتنے مریضوں کا اب تک علاج ہو چکا ہے؟ جی دیکھیں, یہ جو اس کا ذہن بنا تھا وہ تو 80s میں جن ڈاکٹرز نے شروع کیا جب بوری بازار میں پہلا بم ایکسپلوژن ہوا تھا. اس وقت وہ ڈو میڈیکل کالج کے کچھ ڈاکٹرز تھے جنہوں نے جو آبزرو کیا, جس میں ڈاکٹر عبدالباری ہیں, اس کے ڈاکٹر ظفر زیدی ہیں. انہوں نے جب یہ آبزرو کیا کہ یہاں تو پھر جب زخمی آئے تو بہت سے لوگ خون دینے والوں کی لائن لگ گئی والنٹیئرس کی, اور لوگ پیسے لے کر آ گئے. تو اس سے ایک آئی اوپننگ ان کو بنی کہ یہ تو اس قوم میں بڑا جذبہ ہے. کرائسس میں پاکستان سے بہتر نیشن نہیں ہے. اور سب سے یہ زیادہ ڈونیٹ کرنے والی, اگر انکم کے لحاظ سے سب سے زیادہ ڈونیٹ کرنے والی قوم. آپ زلزلہ دیکھ لیں 2005 کا, 2010 کا فلڈ دیکھ لیں یا 2022 کا, تو وہاں سے کنسپٹ وہ جو کہ اس وقت یہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے تھے, لیکن ان کا اس وقت ذہن بن گیا تھا کہ ہمیں, تو وہ جب کنکلوڈ ہوا فرسٹ ہاسپٹل کی شکل میں, یہ پھر اس کو 20 ایئرس لگے. 2007 میں یہ پھر بنا ہے, اور کرنگی میں پہلے بنا. اور اس وقت اب جو ٹوٹل پیشنٹ کی آپ نے بات کی ہے, اس وقت ہر سال 60 لاکھ مریضوں کو پورے پاکستان میں اللہ فری دیکھا جاتا ہے. ایک پینی نہیں لی جاتی کسی. 60 لاکھ ایک سال کے اندر پورے پاکستان میں, ایک سال. تو اس کا مطلب ہے کہ اب تک کروڑوں لوگوں کا علاج ہو چکا ہے. بالکل ایسے ہی. بہت بڑی بات, بہت بڑی. اور یہ الحمدللہ فری ہو رہا ہے. تو بس یہ, اور اس میں لوگوں کے لیے میڈیکیشن تک بھی فری ہے. جی جب ہم ہیلتھ کیئر کہتے ہیں, کنسلٹنگ ہے, او پی ڈی یا کہہ لیں آپریشنز ہیں, آپ کے بلڈ ٹیسٹ ہیں, آپ کا ڈائگنوسٹک ہے, ایم آر آئی, سی ٹی, آپ کی میڈیسن ہے, آپ کی سپلائیز ہیں, ایون آپ کو کھانا دیا جاتا ہے 3 وقت, اچھا کھانا دیا جاتا ہے. اور ساتھ اٹینڈنٹ کو بھی, ایک اٹینڈنٹ کا بھی کھانا ساتھ. اٹینڈنٹ کے ساتھ کچھ ہاسپٹلز میں ہمارے سرائے ہیں, جہاں کوئی پیشنٹ آیا, اس کی کوئی مدر ہے, فادر ہے, وائف ہے, وہ بھی پریشانی میں ہوتے ہیں, کہاں ٹھہریں گے. تو بالکل ساتھ ہی بلڈنگ بنی ہوتی ہے جہاں پہ وہ فری ٹھہرتے ہیں, 3 وقت کا ان کو کھانا ملتا ہے. تاکہ کنسیپٹ یہ ہے کہ ایک پیشنٹ کو بیماری کے ساتھ ساتھ جو پریشانی لے کے چلتا ہے نا ذہن میں کہ بل کتنا آنا ہے, میں کیسے رہوں گا, ان نون کی انزائٹی, اچھا خاصا آدمی اس پریشانی میں علاج کرا رہا ہوتا ہے کہ اب کتنا مجھے بل مل جائے گا. تو وہ جب اس کے ذہن سے ہٹ جاتی ہے تو وہ اس کو ویسے ہی اس کے لیے کافی فائدہ مند ہوتی ہے. میں نے جب وزٹ کیا تو مجھے بڑی یہ بھی جان کر حیرت بھی ہوئی اور ایک طرح سے خوشی بھی کہ وہاں پر ایسے لوگ میں نے دیکھے کہ جو صاحب حیثیت تھے. جی. اور ابھی لاہور میں آرتھوپیڈک کا ان کے آپریشن ہوئے, کافی لوگ وہاں پر آئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے, تو ہمیں سب سے زیادہ پتہ چلا کہ بہترین علاج جو آپ کو آرتھوپیڈک کا ہوگا, کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو ہم کہیں بھی جا سکتے تھے, کسی اور جگہ علاج کروا سکتے تھے, لیکن ہم یہاں پر آئے اور یہاں آ کر کروایا. اب اس کی مرضی ہے کہ وہ جاتے ہوئے جتنا اس کے علاج پہ خرچہ آیا اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اس سے زیادہ دے دے, کم دے دے, پہلے دے دے, بعد میں دے دے. تو یہ مجھے ایک بڑا اچھا کانسیپٹ لگا. کتنے ڈونیشنز کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ 60 لاکھ لوگوں کا علاج مریضوں کا, جس میں جو لوگ ویسے آ رہے ہیں جن کو کوئی یعنی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ الگ سے ہیں, پھر کچھ ہیں جن کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کی ضرورت ہے. تو کتنا سالانہ یہ بجٹ چاہیے ہوتا ہے اس طرح سے لوگوں کو یہ صحت کی سہولت دینے کے لیے؟ یہ اس سال جو کرنٹ ایئر گزر رہا ہے جس کو جولائی 24 سے, اس سال کا بجٹ 57 بلین ہے, 57 ارب روپیہ. 57 ارب روپیہ. اس میں مینلی خرچہ مریضوں کے علاج کا ہے. اس کے علاوہ کچھ ہاسپٹل کی ایکسپینشن بھی ہے, کیونکہ ہاسپٹل کو بڑھا, جیسے جوبلی ٹاؤن ہاسپٹل کی بات ہم کرتے ہیں, یہ یہاں پہ لاہور میں, چونکہ لاہور میں سب سے بڑا جوبلی ٹاؤن ہاسپٹل اب بنا ہے, تقریباً 2 سال سے زیادہ سے آپریشنل ہے. ٹھیک. تو یہ الحمدللہ ایک تقریباً ایک تو پرائیویٹ پبلک سیکٹر دونوں ملا لیں تو
تو جنا ہاسپٹل جو 90s میں بنا تھا, جی. اس کے بعد لاہور میں پبلک سیکٹر کا فری ہاسپٹل نہیں بنا, بنا ہی نہیں, اس کے بعد بنا نہیں, ایکسپینڈ ہوئے ہیں پہلے سے لیکن نیا نہیں بنا. اور خاص کر جس طرح آپ دیکھیں لاہور کا ٹرینڈ ٹورڈ ساؤتھ, آپ کے ٹھوکر سے تو ایک نیا شہر جی جی کائنڈ آف رائیونڈ تک کنیکٹ کر گیا, بالکل تو صحیح. اس کے لیے کوئی ایسا نہیں تھا. تو یہ ایک ضرورت بھی تھی, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ویسے اگر فلینتھروپی کی لائن سے دیکھیں تو گنگا رام اور گلاب دیوی کے بعد پرائیویٹ سیکٹر میں جنرل ہاسپٹل فری نہیں بنا تھا, اور یہ 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے. تو لاہور میں, کراچی میں کافی بنے ہیں لیکن لاہور میں ایسے انیشیٹو نہیں ہیں, اور یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ لاہور کے لوگوں کا پروجیکٹ ہے, اور لاہور کے لوگوں نے اس کو سسٹین کرانا ہے. یہ کوئی ایک آدمی اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا, بلکہ پورے پاکستان کے لیے بھی, اور پنجاب کی اگر بات کریں سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے صوبہ ہے, تو ساری فیسلٹیز آپ ہر طرح کی, مشکل ہوگا کہ آپ گاؤں دیہات یا ہر شہر میں لے جا سکیں, تو مشکل ہو جاتا ہے ڈاکٹرز کے لیے بھی اور ہر طرح سے. تو اسی لیے لاہور کا انتخاب اس لیے کرنا پڑا کہ آبادی سب سے زیادہ یہاں ہے. کراچی میں تو تھا ہی, اس کے بعد سب سے بڑا پروجیکٹ یہ لاہور کا ہے. لاہور میں تو اس میں ایسا ہے کہ ہم ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے, جس کو آپ ملٹی ڈسپلنری کہہ لیں, اسپیشلائزڈ ہاسپٹل ہیں, ملٹی اسپیشلٹیز ہیں. اس کے علاوہ ہمارے کلینکس بھی ہیں, جیسے آپ نے کہا ریموٹ ایریاز میں, ساؤتھ پنجاب میں بہت ہے, جہاں پہ ہم بیسک سروسز دیتے ہیں, میٹرنیٹی کی, او پی ڈی کی, تاکہ وہاں, اور ضرورت نہیں ہر ایک کو ہاسپٹل آنے کی, کسی کو نزلہ زکام ہے تو وہ کلینک سے کروا لے. تو یہ ایک نیٹ ورک ہے, اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں اٹ از انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک. تقریباً 54 ڈسٹرکٹس میں ہے پاکستان کے, اور جس میں آپ کے سیکنڈری ہاسپٹلز ہیں, آپ کے پرائمری کلینکس ہیں, اسی طرح آپ کا ہم ملیریا پروگرام پاکستان میں چلا رہے ہیں, بلڈ سینٹرز ہیں, بلڈ بینکس بہت بڑے, نشتر ہاسپٹل کا سارا بلڈ ہمارے سینٹر کے ذریعے چاہتا ہے, وکٹوریا ہاسپٹل بہاولپور میں, اسی طرح جوبلی ٹاؤن میں بہت بڑا بلڈ بینک بن رہا ہے. تو یہ کیونکہ اٹس اے ہول چین آف میڈیسن, صرف آپ علاج نہیں, آپ کو بلڈ بھی چاہیے, آپ کو ڈائگنوسٹک, آپ کو سب کچھ. تو اس طرح سے انڈس ہاسپٹل کون سی سہولیات دے رہا ہے؟ یعنی ہارٹ کا بھی اس میں ہوتا ہے, کڈنیز کا بھی, مختلف جگہ پر مختلف نیٹ ورک میں تو سب اسپیشلٹی ہیں, انکلوڈنگ کینسر, آنکالوجی, ایون پیڈس بچوں کے کینسر کا کراچی میں ہمارا بہت اچھا اور بہت سی افیکٹو چل رہا ہے. جو ہمارے لاہور میں ہے, جو جوبلی ٹاؤن میں ہے, یہاں 600 بیڈ میں بھی سب اسپیشلٹیز ہیں, انکلوڈنگ آنکالوجی وچ از کینسر, ہارٹ کا, ڈائلسس کا, یورالوجی, نیفرولوجی. ابھی چونکہ 125 بیڈ فنکشنل ہے, انفراسٹرکچر 600 کا بن چکا ہے. یہ الحمدللہ چند حضرات نے, 8-10 لوگوں نے خاموشی سے بنا دی ہے, اور اس پہ ان 8-10 نام بھی نہیں سامنے لائے وہ لوگ اپنا. ظاہر ہم پرائیویٹلی تو جانتے ہیں, لیکن کبھی ایڈورٹائز کرنے کی انہوں نے نہ ضرورت سمجھی یا نہ, بس اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے. تو انہوں نے ان 8-10 لوگوں نے 15 ارب روپیہ خاموشی سے دے دی ہے, اور یہ بن گیا. اللہ. تو اب اس کو ظاہر ہے چلانے کی ذمہ داری ہے, چلانا ایک اٹ سیلف ایک ہے. تو وہ الحمدللہ عام لوگ اس طرح کے اور حضرات بھی کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں. تو یہی ہے کہ اس کا مطلب کہ جو آپ کے ریموٹ ایریاز میں اس طرح سینٹرز بنے ہوئے, کلینکس کہہ لیں, جی, تو جب کسی کو ضرورت ہوتی ہے پھر اس کو ریفر کر دیا جاتا ہے کہ آپ کراچی چلے جائیں, وہاں علاج ہے, یا لاہور آ جائیں, وہاں مظفر گڑھ میں ہے ہمارا, ایک ٹرکی نے بنایا تھا 2010 کے فلڈ کے بعد, وہ انڈس چلا رہا ہے, پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپس انہوں نے بنایا, لیکن انہوں نے پھر ٹرسٹ آپ پر کیا کہ اب یہ چلا, پنجاب گورنمنٹ نے ایکچولی ہمیں دیا. اچھا, کیا وہ اب الحمدللہ ایک 400 بیڈ کا وہاں پہ ایک سینٹر آف ایکسیلنس مظفر گڑھ ڈی جی خان روڈ پہ. اسی طرح ملتان کڈنی انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ہم چلا رہے ہیں, جہاں ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں. تو مختلف ریجنز میں ہے. پاکستان میں 10 ہاسپٹل ہیں آل پاکستان میں. گوادر میں ہے چائنا کے ساتھ جو سی پیک کا ہاسپٹل ہے. اسی طرح بلوچستان میں ہے. کلینکس تو پھر بہت سے چھوٹے جگہوں پہ ہے. جب لوگ آ کر اپنا علاج کروا کر اور صحت مند ہو کر جاتے ہیں تو وہ کیا خوشی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ لوگوں کا پیسہ خرچ بھی ہو جائے, جب صحت ملتی ہے تو بڑا ایک پورے خاندان کے لیے خوشی کا ہوتا ہے. وہ بھول جاتے ہیں تکلیفیں, پیسہ, لیکن جب مفت علاج کروا کر وہ جا رہے ہوتے ہیں تو کس طرح وہ دعائیں دے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے سامنے تو وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے ڈونیٹ کیا, ان کے سامنے آپ لوگ ہوتے ہیں, آپ کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, اسٹاف ہوتا ہے. ظاہر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں دعائیں ان کو جا ہی رہی ہوتی ہیں, وہ دعائیں اپنی جگہ, اور اگر کوئی نہیں بھی تو اللہ کو تو پتہ ہے کہ کس نے کیا دیا, اس کے ہاں حاضر ہے. لیکن کس طرح کا ان کا
ہوتا ہے, ریئیکشن کیا ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں وہ؟ جی, اس کے ٹینز آف ایگزامپلس ہیں جو کوٹ کی جا سکتی ہیں ایکسپلسٹلی. وہ تو الحمدللہ لوگ جو خاص کر جو مائیں ہوتی ہیں, جو والدین ہوتے ہیں, جو وہ دعائیں دیتے ہیں, اور وہ دعا کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی نا, وہ تو ان کے اندر سے نکلتی ہیں. لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح یہ چل رہا ہے, دیکھیں نا, سمجھ نہیں آتی کہ 57 ارب روپے سے کیسے چل سکتا ہے جب آپ کسی سے کچھ لے ہی نہیں رہے. 60 لاکھ لوگوں کا مفت علاج تو ممکن وہ ہی نہیں دعائیں ہی ہیں اصل میں, ہم جو کنکلوڈ, وہ دعائیں ہی ہیں تو چلا رہی ہیں. کیونکہ جب اللہ کے یہاں کوئی چیز قبول ہو جاتی ہے تو پھر وہ, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حرم کی تعمیر کی تو جیسے سنا ہے بزرگوں سے, علماء سے, تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بلاؤ لوگوں کو. تو انہوں نے کہا یا اللہ یہاں میں کون سنے گا میری بات, بیابان ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ آواز لگانا تمہارا کام ہے, بھیجنا ہمارا کام ہے. اب دیکھا وہ عالم ارواح تک آواز گئی ان کی. تو آج ہر سال کروڑوں لوگ سعادت کرتے ہیں. تو وہ بس ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. وہ اخلاص والے لوگ اور جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں ان کی پھر اندر کے اخلاص پہ فیصلے ہو جاتے ہیں. میں تو یہی سمجھتا ہوں. اسی طرح ہاسپٹل میں جو اللہ کی مخلوق کی خدمت ہوتی ہے بس اس کی وجہ سے. یہ ہمارے دین میں تو یہ ہے نا کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو اور بچا وہ لیا. یقیناً دعائیں دیتے ہیں, سامنے بھی دیتے ہیں, اور پھر اللہ کے ہاں جو اپنی نمازوں میں دیتے ہوں گے. اس کے علاوہ چیلنج کیا آپ کو درپیش آتا ہے؟ ظاہر ہے سب سے بڑا فنڈنگ کا ہوتا ہوگا. جی, فنڈنگ بھی بہت بڑا چیلنج ہے, اور اس کے علاوہ ہیومن ریسورس ایک چیلنج ہے. اچھی ہیومن ریسورس, ڈاکٹرز, نرسز, آئی تھنک ون آف دا بگیسٹ چیلنج. اچھی نرسنگ جو ہے, پیرامیڈیکل سٹاف, اس کی ڈرتھ بہت زیادہ ہے. لیکن فنڈنگ بھی بس یہ ایک سمجھ لیں, یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ انسان تھوڑا سا وری میں چلے تاکہ اللہ کی طرف رجوع رہے. ورنہ سارے پیسے مل جائیں تو پھر وہ دعا بھی کوشش وہ اس میں جاری رہتی ہے. تو اگر کوئی بھی شخص ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے دنیا میں بھی کہیں بھی ہے تو اس کے لیے بڑا آسان ہے کہ آپ انڈس ہاسپٹل, تو گوگل کا ہے, وہاں پر تمام چیزیں اویلیبل ہیں. آپ کی ویب سائٹ پر جائیں گے, جی, بینکس میں آپ کرنا چاہتے ہیں, جس طرح بھی ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا جا سکتا ہے. ہمارے ہر اسلامک بینک میں اور ہر نان اسلامک بینک کی جو اسلامک برانچز ہوتی ہیں ان میں انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک کے نام سے بینک اکاؤنٹ ہے. آپ واک ان کر جائیں, وہاں جا کے ڈپازٹ سلپ پہ لکھ دیں. زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کا علیحدہ اکاؤنٹ ہے, ڈونیشن ہے ڈونیشن کا علیحدہ اکاؤنٹ ہے. آپ اپنی بینک ایپ سے وہاں پہ بینک اکاؤنٹ سے جا کے پے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا UN ہے, آپ کال کر کے ہمارا نمائندہ گھر سے آ کے آپ سے چیک ریسیو کر سکتا ہے, کیش ریسیو کر سکتا ہے, اور وہ اس کی رسید ہو. چونکہ ہم ایک سیکشن 42 SCCP رجسٹرڈ چیریٹی ہیں FBR میں بھی, تو ہمارا ہائیسٹ کمپلائنس ہے, یعنی SCCP سے زیادہ ریگولیٹر اسٹرانگ نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے کرایا کہ ٹرانسپیرنسی ہو, ہم ایسا نہ ہو, کیونکہ بہت سی اس میں اچھی چیزیں ہیں SCCP سے, تو وہ بھی ایک کریڈیبلٹی میں ایڈ ہوتا ہے. اور یہ اس طرح ایک پھر لوگ اس طرح ڈونیٹ کر سکتے ہیں, دوسرے بینک چینل سے کال کر کے واک ان کر سکتے ہیں ہاسپٹل میں. آگے کا کیا ویژن ہے؟ پہلے ہی 60 لاکھ لوگوں کو علاج فراہم کرنا ایک سال کے اندر بہت بڑی بات ہے. تو آگے اب چونکہ 57 ارب روپیہ ہر سال چاہیے ہونا, اور آگے ایکسپینڈ ہی کر رہے ہیں آپ, جس طرح بتا رہے ہیں کہ 125 بیڈ کا ہے, 600 کی فیسلٹی ہے, اس کو اس تک لے جانا, تو یہ تو ایسے لگتا ہے کہ ابھی اور بہت زیادہ ضرورت ہے. جتنا آپ کرتے ہیں, جس طرح آپ نے اپنی نرسنگ کا کہا, تو خیال آتا ہوگا جب ساری میٹنگ بیٹھتی ہوگی, تمام ڈاکٹرز اور دیگر لوگ کہتے ہیں اچھا یہ کام بھی کرنے والا ہے, یہ کام بھی کرنے والا ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ نئے نئے پروجیکٹس اور یہ ذہن میں آتے ہیں, لوگ کہتے ہوں گے ہماری طرف آئیں, یہاں آپ کچھ کر لیں. جس طرح آپ نے بتایا کہ ٹرکی نے ایک ہاسپٹل ڈیولپ کیا, پھر گورنمنٹ نے کہا جی بہتر یہ کہ انڈس والوں کو دے دیں, وہ اس سے اچھا کوئی نہیں چلا سکے گا. جی, دیکھیں انڈس کی فلاسفی اس لحاظ سے اچھی ہے کہ وی آر ناٹ کمپیٹنگ ان نیچر. ہم کہتے ہیں کولیبوریٹ کریں گورنمنٹس کے ساتھ, کیونکہ ہم ہیلتھ کیئر لوگوں کو پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں, وہ کسی بھی پلیٹ فارم سے ہو جائے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسی 100 NGOs پاکستان کو چاہیے, ایک سے کام نہیں چل سکتا. 100 انڈس ہوں گے تو شاید, کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے, 25 کروڑ ہے. دیکھیں یورپ ہے, ہارڈلی آپ کے بڑے اکثر ملک تو کروڑ سے بھی نیچے ہیں, 2-3 کروڑ تک میکسیمم ہے کچھ بڑے ملک. تو اتنی آبادی کو سرو کرنا ایک انڈس نہیں کر سکتا. تو ہم تو کوشش ہوتی ہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ کریں,
گورنمنٹ کے ساتھ بھی جو کام کرتے ہیں وہ ان کے ہاسپٹلس کو لینا، ڈیولپ کرنا، کیپیسٹی بلڈ کر کے واپس دے دینا تاکہ آپ چلائیں. جیسے لاہور میں ہم 5 اور بھی چلاتے تھے تو وہ بھی ہم نے 6-7 سال چلا کے پھر ان کو ہینڈ اوور کیا تاکہ آپ اس کو چلائیں، کیونکہ یہ ایک ہمارا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو علاج ملے. ظاہر ہے اس کے ساتھ جو جیسے جوبلی ٹاؤن کی اگر بات کریں، ہمارا یہاں پہ ہم نے پورا ایک میڈیکل سٹی کی لینڈ ایکوائر کی ہوئی ہے. ابھی یہ ہاسپٹل تو تقریباً 60 کنال پہ ہے، اس کے علاوہ کوئی مور دین 250 کنال ہم نے ایکوائر کیا ہے فار نرسنگ کالج، ٹیکنیشینس کے لیے، میڈیکل کالج کا، تو تاکہ وہ پورا سپورٹ سسٹم ڈیولپ ہو اور وہ اس کا انڈومنٹ بنے ہاسپٹل کے لیے. تو یہ نرسنگ کی، میڈیکل ڈاکٹرز کی، ادر HR کی بھی نیڈ پوری ہو اور یہ پورا سلوشن کریٹ ہو جہاں پہ. یعنی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص خود سے کچھ ایک یونٹ چلانا چاہتا ہے اپنے کسی گاؤں میں، کسی علاقے میں، تو انڈس ہاسپٹل کے ساتھ کولیبریشن کر سکتا ہے. وہ اس کو بتا سکتے ہیں کس چیز کی ضرورت ہے، کیا کیا کرنا ہے، پوری ایکسپرٹیز بھی آپ ان کو اس طرح سے فراہم کرتے ہیں، وہ پھر چلا بے شک خود لے. جی ہم ایسا کر رہے ہیں. اس میں صرف تھوڑا سا جیسے وہ ہمارا یہاں پہ بہونگ ہے ایک ساؤتھ پنجاب میں علاقہ، سندھ بارڈر کے قریب، گرمانی فاؤنڈیشن کے ساتھ جو فیملی ہے ان کے ساتھ ہم بہت اچھے کلینکس چلا رہے ہیں. چلاتے ہم خود ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے ہاسپٹل یا وہ، ہاں ٹرین ہم کر سکتے ہیں، آپ نے ہم نے ساتھ ٹریننگ، لیکن وہ چونکہ ہمارے ایک خاص طریقے سے چلا سکتے ہیں آپ، تو وہ کرتے ہیں. اور وہ اسی طرح ہی ہے جیسے ایون یہ جوبلی ٹاؤن ہاسپٹل بھی جن لوگوں نے دیا الحمدللہ، یہ بھی ایک کائنڈ آف پارٹنرشپ ہے. انہوں نے فائنینشیل ریسورسز دیے، یہاں سے ٹیکنیکل تھا تو ایک بن گیا. اسی طرح بہت سی گورنمنٹ کے ساتھ، سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں، پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں. بلڈ بینکس ہیں، یہ جو جرمن ڈیولپمنٹ بینک نے گورنمنٹ آف پنجاب کو کنسٹرکشن کے لیے کر کے دیے تھے یہ بلڈ بینکس، تو وہ ہمیں انہوں نے دیا کہ آپ چلائیں. تو یہ پارٹنرشپس ہیں. دیکھیے کولیبوریشن سے، پارٹنرشپ سے آپ کو گرو کرنے میں آسانی ہے، پھر آپ کی لرننگ زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح ہمارا بہت سی امریکہ کی جیسے ییل یونیورسٹی کے ساتھ ہمارے لنکیجز ہیں ریسرچ کے، لرننگ کے، تو کانفرنسز چلتی ہیں. تو دیٹ از اٹس اے ہول ایکو سسٹم. اس پروجیکٹ کے ساتھ آ کر ظاہر ہے کہ اللہ کی راہ میں جب آپ نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے اتنا پیار ہے اور اللہ کے قریب ہونے کا یہ انداز ہے کہ ان کو سکون دیا جائے، خوشی دی جائے، راحت دی جائے، تو ذاتی طور پہ آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا اس پروجیکٹ کے ساتھ جڑ کر؟ دیکھیں میں پہلے بھی ایک ریلیجیس ایلیمنٹ شروع سے تھا. میں خود ویسے لمز گریجویٹ ہوں بزنس کا. اچھا ماشاء اللہ. پھر میں کینیڈا چلا گیا تھا، یہاں جاب کیا، وہاں سے بھی پڑھا، سٹیزن بھی ہوں کینیڈا کا، تو واپس آ گیا فیملی کے ساتھ. 2014 یہاں سے ساری دنیا جا رہی ہے اور آپ کینیڈا سے سب کچھ حاصل کر کے واپس تھوڑا سا وہاں جا کے سمجھ آتی ہے کہ واپس از ناٹ بیڈ آپشن. وہاں کی اپنی ہے، بس ہماری اپنا کلچر ہے. تو جب یہاں انڈس سے میں 2016 سے ایسوسیٹیڈ ہوں. اچھا. تو ڈاکٹر باری صاحب کے ساتھ تعارف ہوا، ان کی ٹیم کے ساتھ. پھر یہاں ہمارے محترم میاں احسن صاحب ہوتے ہیں، کرشی اقبال کرشی صاحب ہیں، یہ الحمدللہ مین ڈونر ہیں. تو جب ان کے قریب رہے، ان کی تو سیلف لیس لوگ ہیں. ڈاکٹر باری جو ہیں وہ کارڈک سرجن ہیں، 1 کروڑ روپیہ مہینے کا کما سکتے ہیں، لیکن کبھی پریکٹس نہیں کی. تو جو سیکریفائس ہے اس کام کے لیے، جو قربانی ہے، اس کے بغیر وہ چمک نہیں آتی نا. تو ان لوگوں کے ساتھ جب رہے تو حالانکہ پروفیشنل کارپوریٹ ہی جاب کی ہے ساری زندگی، تو ذہن چینج ہو گیا کہ اب جو ہے وقت ایک، ظاہر ہے ہر انسان نے گھر بھی چلانا ہے، ایسا نہیں ہم کہتے کہ ہم فری کام کرتے ہیں، لیکن انسان اس طرح ایمبیشن نہیں رکھتا پھر، اور وہ مچ فلفلنگ ہے. اچھا. کارپوریٹ سے مچ فل. فیملی نہیں کہتی کہ آج آپ اتنا کما سکتے تھے؟ ڈاکٹر صاحب کو بھی کہتے ہوں گے، باری صاحب کو بھی، دیگر لوگوں کو بھی کہ دیکھیں آپ اپنا کرتے تو یہ ہوتا وہ ہوتا. آپ پر بھی کبھی دوست احباب، دیگر رشتہ دار؟ یہ بظاہر تو ایسے لگتا ہے، اچھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا ادھار رکھتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اور ڈاکٹر عبدالباری صاحب اور جو ہمارے حضرات ہیں ان کو اتنا دیا ہے کہ شاید وہ دنیا کی محنت کرتے تو اتنا نہ ملتا. یہ ٹرو ہے. جیسے صحابہ کرام فرمایا نا کہ وہ دین کی محنت کرتے کرتے امیر ہو گئے اور ہم دنیا کی محنت کرتے کرتے غریب ہو گئے. صحابہ فرماتے تھے نا کہ ہمیں جتنا دیا ہے ہم نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام. ہاں ایک سائیکل ہے، جی جی، پہلے مشکل ہے، پھر راحتیں ہیں.
جیسے انا مال عسری یسرن انا مال عسری یسرا. تو مشکل کے ساتھ آسانی. یہ بس ایک اوپر سے جو سمندر بھی چلا رہے ہیں اور جو کائنات چلا رہا ہے جو ذات, وہ ایک چھوٹے سے انسان کا دائرہ نہیں چلا سکتی. سلمان صاحب بہت شکریہ, بہت اچھا لگا, بہت مزہ آیا آپ سے نشست کر کے. تو ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کے ساتھ تو ایک ہمارا فیملی والا ہی تعلق ہوتا ہے, ان سے بھی ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ جتنا ہو سکے بڑھ چڑھ کر, یہ ہم سب کا پروجیکٹ ہے, تمام پاکستانیوں کا, تمام مسلمانوں کا, بلکہ میں سمجھتا ہوں تمام انسانیت کا یہ پروجیکٹ ہے, اور اس میں بڑھ چڑھ کر جس طرح سے بھی ہو سکے آپ ضرور پارٹیسپیٹ کیجیے گا. اجازت دیں, اللہ حافظ.